تو اس طرح سے اچھا بہت سی روایات میں اگر ہم دیکھیں آئمہ اور جو سیرت اہل بیت ہے یا پیغمبر اسلام کی سیرت ہے اس میں بھی بات پتہ چلتی ہے. باقاعدہ جو ہماری کتاب ہے بصائر الدرجات اس میں ایک حدیث موجود ہے کہ جس وقت پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت ان کی رحلت ہوئی ہے یا ان کی شہادت ہوئی ہے پیغمبر اسلام کی، یا اس کو کہا جائے چلے وصال ہوا ہے ان کا، تو اس وقت بھی آپ نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا. بصائر الدرجات کے اندر باقاعدہ ایک روایت اس سلسلے میں موجود ہے. علماء نے باقاعدہ اس بات پہ ڈسکس بھی کیا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی کہ پیغمبر اسلام نے اپنے انتقال کے وقت یا اپنی شہادت کے وقت کیوں لباس سیاہ کو پہنا. تو فرماتے ہیں کچھ احتمالات ہیں کہ غالباً ان کی رحلت کے بعد ہی ان کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر جو مظالم ہوگا کہ دروازے پر لوگ آگ لے کر آئے، کتنے مصائب ہوئے، دروازہ جو ہے وہ جلایا گیا، اور شکم مادر میں وہ بچہ محسن وہ شہید ہو گیا، اور اسی کے صدمے سے حضرت زہرا کتنی جلد اس دنیا سے رخصت ہوئیں. تو پیغمبر اسلام نے ان غموں کی اور ان مصیبتوں کی نشاندہی کے طور پر اس لباس کو ممکن ہے کہ پہنا ہو. اور بحر الانوار کی جلد نمبر 43 میں بھی یہ بات موجود ہے کہ پیغمبر اسلام کی رحلت میں غم کے اظہار کے طور پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے باقاعدہ غم کے اظہار کے طور پر سیاہ رنگ کا ایک کپڑا اپنے سر کے اوپر بھی باندھا ہوا تھا. اور عربوں کے اندر بھی یہ عورتوں کے غم کی علامت شمار ہوتی تھی. اس غم کی علامت کے طور پر سیاہ رنگ کا ایک کپڑا حضرت زہرا نے اپنے سر کے اوپر بھی باندھا ہوا تھا. تو اور اس کو روایت میں کہ مسلسل باندھے رکھتی تھی. بلکہ روایت میں یہ بھی بات آئی ہے کہ جس وقت بیعت کا مطالبہ ہوا تھا اور ظالم اور اشقیاء نے گھر کے اوپر ہجوم کر لیا تھا اور حضرت زہرا دروازے کے پیچھے تھی، اس وقت بھی مکمل حجاب کے ساتھ اپنے سر پر اس سیاہ کپڑے کو باندھا ہوا تھا جو علامت غم کے طور پر پیغمبر کی رحلت کے بعد سے مسلسل اپنے سر پہ باندھے رکھتی. اور جس وقت وہ بھی واقعات روایات کے اندر جو ہے آپ کو ملتی ہیں، اگر آپ اس لحاظ سے ان کو تلاش کریں، کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب وہ خواب جو روایت میں کہ دربار یزید میں حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ نے سنایا تھا، دربار یزید میں، جسے علامہ مجلسی نے بہار میں بھی لکھا ہے اور مستدرک الوسائل میں مرزا حسین نوری نے لکھا ہے کہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے، درود بھیجیے محمد، کہ کل رات کو میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ جنت کے خدام مجھے جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور ان محلات میں سے پانچ نورانی شخصیات موجود. یہ خواب حضرت سکینہ سنا رہے ہیں، اور ان میں ان 5 نورانی شخصیات میں سے ایک شخصیت کا نور سب سے زیادہ تھا. ان کے بال پریشان تھے اور انہوں نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا، اور ہاتھوں میں خون آلود کرتا تھا، وہ وہاں پر موجود تھی. اور پھر حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ وہ ہماری جدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تھی. ہمارے ایک عالم فخر الدین تروہی گزرے ہیں، انہوں نے منتخب میں بھی اس خواب کو جو ہے وہ لکھا ہے. اور اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اس خواب کے اندر بھی حضرت زہرا نے جو کہ برزخی زندگی جو ہے وہ گزار رہی ہیں، اس میں بھی غم امام مظلوم میں سیاہ لباس کا تذکرہ اس روایت کے اندر اس لحاظ سے آیا ہے. تو
پیغمبر اسلام کی سیرت کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے وقت انتقال سیاہ لباس پہنا ہوا تھا. حضرت زہرا کا آپ نے دیکھا کہ غم میں مسلسل سیاہ رنگ کا ایک کپڑا جو ہے وہ سر کے اوپر باندھے رکھتی تھی، اور شہادت کے بعد بھی عالم برزخ میں عزاداری کا جو خواب آپ نے ابھی سنا اس میں بھی سیاہ لباس ہی پہنا ہوا تھا. اس کے علاوہ بھی جتنے بھی خواب، مکاشفات، اور یہ اگر آپ پڑھیں جس کے اندر ایک سیاہ پوش بی بی کا تذکرہ بار بار آتا ہے، سیاہ پوش سیاہ پوش، تو انہیں مستقل سیاہ لباس کو غم کے اندر پہنا ہوا. اور خود پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المومنین روایات میں ملتا ہے کہ یہ سیاہ امامہ پہنتے تھے. روایت کے اندر یہ بات آئی ہے کہ سیاہ امامہ پیغمبر بھی اور حضرت امیر المومنین بھی پہنتے تھے. اور جس وقت فتح مکہ ہوئی تو پیغمبر اسلام سیاہ امامہ پہن کر مکے میں داخل ہوئے امامے کے لحاظ سے. اور روایات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت بصرے میں قیام کیا ہوا تھا تو مستقل حضرت امیر سیاہ امامہ بصرے میں پہنا کرتے تھے، سیاہ امامہ. اور خود ہمارے امام حسن علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام ان کے بھی کالا امامہ پہننے کی روایات جو ہیں وہ آئی ہیں. اور سیاہ لباس میں عزاداری کے عنوان سے سیرت آئمہ بھی اس کے اندر شامل. باقاعدہ سوگ نامہ آئمہ نور کے نام سے بہت سے رسالے لکھے گئے ہیں. اس کے اندر بھی ازبغ ابن نباتہ جو کہ صحابی تھے امام کے، وہ ذکر کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت واقع ہو گئی تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جس وقت مسجد کوفہ میں داخل ہوئے ہیں، یعنی ابھی شہادت ہوئی ہے اور اس کے بعد امام حسن اور امام حسین جس وقت مسجد کوفہ میں شہادت کے بعد داخل ہوئے ہیں تو ازبغ فرماتے ہیں کہ دونوں نے لباس سیاہ پہنا ہوا تھا، دونوں نے. اور باقاعدہ جو شرح نہج البلاغہ بھی ہے، ہمارے علماء اہل سنت میں سے ایک ابن ابی الحدید معتزلی، انہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے. اس میں باقاعدہ عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت بھی انہوں نے نقل کی ہے کہ جس وقت شہادت امیر المومنین ہو گئی تھی تو امام حسن علیہ السلام جس وقت گھر سے باہر آئے ہیں، آج بھی عراق کے اندر آپ جائیں جو امیر المومنین کا جو کوفہ میں جو گھر تھا، تو جس وقت امام حسن گھر سے باہر نکلیں تو اس وقت بھی امام حسن نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا اور باقاعدہ پھر اس کے بعد ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا تھا. تو اصول کافی میں بھی ہے اور دائم الاسلام جو ہماری کتاب ہے اس میں بھی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام سیاہ عبا جو ہے وہ پہن کر رکھتے تھے. سیاہ عبا بھی کا رنگ بھی سیاہ ہوتا تھا اور قبا کا رنگ بھی سیاہ ہوتا تھا جو عبا کے اندر پہنی جاتی. اور ہمیشہ اس کے بعد دیکھا گیا امام کو واقعہ کربلا کے بعد کہ گریبان چاک رہتا تھا. تو اور صرف یہی نہیں کہ ائمہ کے اپنے ادوار میں یا امام حسین کی شہادت کے بعد ہی ایسا ہونا شروع ہوا، بلکہ خود پیغمبر اسلام کے اپنے دور میں جب بھی ایام غم ہوتے تھے تو مسلمان عورتوں میں سیاہ لباس کا پہننا اس زمانے سے ہی شمار ہوتا تھا. دیکھیے سب باتیں کیوں بیان کرنا پڑ رہی ہیں، کیونکہ یہ انحرافات کا دور شروع ہو گیا، یہ سوشل میڈیا پہ بہکانے کا دور شروع ہو گیا. یہ آپ پر مسلسل اعتراضات اور لوگ جو ہیں جب ان اعتراضات کے جوابات نہیں دے پاتے ہیں تو پھر وہ مشکوک ہونے لگتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مغلوب خیال کرنے لگتے ہیں. دوسرے کو تو کوئی جواب نہیں دینا ہوتا، وہ آپ کو ہر وقت کٹہرے میں کھڑے دیکھنا چاہتے ہیں. اور جب آپ کٹہرے میں کھڑے ہو کے سوالات کے جوابات نہیں دیں گے تو گویا ایک لحاظ سے مجرم کے طور پر آپ اپنے آپ کو فیل کرنے لگتے ہیں کہ میرے پاس ان کے جوابات نہیں. اس وجہ سے ان تمام اسلحے سے آپ کو دلائل کے اسلحے سے لیس ہونا چاہیے.